نبی خاص ہوتا ہے، نبی خاص ہوتا ہے، نبی ہم جیسے نہیں ہوتے۔ اگرچہ بشری لباس میں آئے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا مختلف ہے، اللہ کی ڈھیر مہربانیاں جو ان کی، ہم جیسے نبی نہیں ہوتے۔ لباس تو ہمارا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ ہم اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیں تو ہاتھ نکالے تو ویسی کا ویسی رہتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو سب ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی کمال عطا کیا ہے، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ خاص ہے، وہ خاص ہے۔ شیطان نے کہا کہ ان کو دو ٹکڑے، لوگوں نے آپ کو دو ٹکڑے کر، آپ بھی آزمائے، کم آزمائش۔ اصحاب کہف بھی آزمائے گئے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر ایک غار میں چلے گئے، آپ کی بھی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہے کہ جن کی آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش، آزمائش در آزمائش ہے۔ کبھی ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کبھی ان کو چند کلمات سے آزمایا جاتا ہے، کبھی مہمان نوازی سے آزمایا جاتا ہے، کبھی ان کو بڑی عمر میں اولاد نہ دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی بڑی عمر میں اولاد دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی اس چھوٹے پن میں اولاد کو قربان کر کے ذبح کرنے کے حکم کو دے کر آزمایا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش، اسی طرح ہر نبی کی آزمائش ہوئی۔ اگر بات کریں امام الانبیاء کی، حضور سید عالم علیہ السلام کی، تو آپ کی بھی آزمائش ہوئی، اور خود حضور فرماتے ہیں راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں سکتا۔ یاد کریں میدان طائف جب حضور کو پتھر مارے گئے، خونم خون ہے، آپ کی جوتی بھی خون ہے، نالین پاک خونم خون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے آتے ہیں، پانی کے فرشتے آتے ہیں، آگ کے فرشتے آتے ہیں، ہر ایک بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر یہی کہتا ہے حکم فرمائے، حکم فرمائے، ہم زمین کو آسمان سے ملا دے، ان کو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دے، آپ حکم فرمائے ایسی بارش برسائے یہ اس کو نابود ہو جائے، ہم آگ برسا دے، پتھر برسا دے، اے حبیب آپ حکم تو کریں۔ فرمایا انا رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین، میں جان کے لیے رحمت للعالمین، میں پورے جان کے لیے رحمت ہوں۔ لیکن میدان کربلا کی آزمائش بہت ہی الگ ہے، بہت ہی الگ۔ کبھی یہ قصہ سنا ہے کسی نے کسی کو ذبح کر دیا، کہیں سنتے ہیں ہم بہت ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک، کسی نے کسی کو ذبح کر دیا۔ اگر کسی نے کسی کو ذبح کیا بھی ہے تو کسی نے کسی کو کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جو ذبح ہوا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، جو ذبح ہوا ہے وہ نواسۂ رسول ہے، جو میدان کربلا میں ذبح ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، ان کے ناز قرآن بیان کرے، ان کے ناز مصطفیٰ اٹھاتے، ان کے ناز مولا کائنات اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا امام حسن امام حسین وہ ہیں کہ جن کو حضور فرماتے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو دنیا میں بھی میرے پھول ہیں، آخرت میں بھی میرے پھول ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوفے سے خط لکھنا، بلوانا، پھر پانی بند کر دینا، پھر ذبح کر۔ میں واقعہ کربلا کو بیان نہیں کروں، صرف آپ کوشش کریں، کچھ احساس پیدا کرنا چاہتے۔ حضرت علی اکبر ہے، پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے، بلکہ میں اگر بلا افراط و تفریط بات کروں، بلا مسلک کے
جا کر بات، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، تو حضور سے محبت تو کرتا ہے. امیر ہو غریب ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. حضرت علی اکبر سر سے لے کر پیر تک حضور علیہ السلام کی تصویر، گویا تصویر مصطفیٰ آج میدان کارساب میں، میدان کربلا میں آئی ہے، اور اس تصویر مصطفیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. مختصر یہ ہے کہ آپ کو یزیدیوں نے ایک نیزہ مارا جو آپ کے ماتھے پر جا کر لگا. حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. امام کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، دیوانوں کی طرح حضرت امام علی مقام ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لخت جگر کو، حضرت علی اکبر کو. آپ دیوانہ وار دیکھتے ہیں کہ کہاں سے دھوم اٹھ رہی ہے، کہاں سے یزیدی بھاگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک سم سے یزیدی بھاگ رہے ہیں، آپ اسی کی طرف دوڑے. وہاں آپ قریب گئے نہیں تھے کہ حضرت علی اکبر کی آواز آئی، بابا جان میں ادھر ہوں، بابا جان میں ادھر ہوں، آپ ادھر آ جائیں. حضرت امام علی مقام اپنے بیٹے کے قریب گئے. شبیہ رسول ہے، چہرہ مصطفیٰ ہے، مسکراتے ہیں. اس کیفیت سبحان اللہ، یہ کیسے گھرانے والے لوگ ہیں، شہید ہونے کے لیے بیتاب ہے، زخمی سے چور چور ہے، لیکن مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کے تین اہم ترین لوگوں کو میں نے قتل کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا. آپ نے دیکھا میری شجاعت کیسے. بابا جان میں پیاسا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کے بڑے بڑے سورما کو مار ڈالا. بابا جان تکلیف بہت، یہ جو نیزہ لگا ہے اس سے تکلیف بہت. آپ صرف ذکر دیں کہ اس نیزے کو نکال دوں، میں پھر سے لڑوں گا، اور اس دفعہ بڑے کمال کے ساتھ لڑوں گا، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑوں گا. آپ دیکھیے گا میں کیسے لڑوں. بس صرف ایک کام کیجیے، یہ نیزہ نکال. امام علی مقام روک رہے، اللہ جو اس وقت صبر کا پہاڑ بنا ہوا، جو رات کو تلقین کر رہا تھا، وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا، صبر کرو، ثابت قدم رہو. اے میرے عزیزوں صبر کرو، اللہ کی آزمائش ہے. وہ امام آج امام علی اکبر کی اس آہ پر رو پڑے اور کہا کہ بیٹا ابھی تم جنت میں پہنچنے والے ہو. ابھی حضرت امام علی مقام نے اپنے بیٹے کے ماتھے سے وہ نیزہ نکالا. وہ نیزہ نکالنا کیا تھا، خون کا ایک فوارہ نکلا. حضرت امام علی مقام کا پورا چہرہ خون سے آلودہ. اب آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا، خون ہی خون ہے، آنکھوں میں، پلکوں میں، پورے چہرے میں خون ہی خون ہے. امام علی مقام کچھ دیر ذرا اس کو فیل کیجئے گا، محسوس کیجئے گا. امام علی مقام نے کچھ دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں کو صاف کرنا چاہا ہے کہ میں صاف کر لوں تاکہ میں دیکھوں، علی اکبر کو میں دیکھوں. امام علی مقام نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ابھی صاف کرنا ہی چاہا تھا، یزیدی آئے اور حضرت علی اکبر جن کا چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا، ان کے گردن کو کاٹ کر دیا. سیکنڈوں میں یہ کام ہو. اللہ. امام علی مقام، سیدہ زینب لکھتی ہیں کہ جب ہم میدان کربلا میں تھے تو میرے بھائی کو میں نے دیکھا، بہت تکلیف میں تھے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جب حضرت عباس علمدار کے بازو کٹے تھے تو اس وقت بھی تکلیف ہوئی تھی. حضرت علی اصغر جب
شہید ہوئے تو اس وقت بھی تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے نا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی حضرت علی اکبر کو اپنے کمر کے پاس جو پکڑے ہوئے ہیں اور اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ گود میں اٹھائیں، جو حضرت علی اکبر کو پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں پیر کے درمیان سیدہ زینب کہتی میں دیکھ رہی تھی کہ امام علی مقام میرے بھائی حضرت علی اکبر کو یوں اور ان کا پیر، ان کے قدمین شریفین زمین سے یوں ٹکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام خود دیوانوں کی طرح اپنے اس لال کو لے کر بڑی مشکل سے خیمے کے پاس آئے۔ آج دین کا کام کرنے والا، آج دینداری کا دعویٰ کرنے والا، آج کلمے کا دعویٰ کرنے والا، آج کلمہ پڑھنے والا، آج مسلمان کہلانے والا، وہ ذرا سوچے اس مقام پر کہ میرے امام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج دو وقت ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے کہ ہم دین کو تھوڑا وقت دے دیں۔ کوئی قاری صاحب ہے، کوئی مؤذن صاحب ہے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی خطیب صاحب ہے، وہ بغیر اجرت کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات طے ہے کہ سب کا پیٹ ہے، سب کو گھر پالنا ہے، لیکن ہر دفعہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ جی جناب، مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، ادارے کا کام ہے، آپ کریں جی، آپ مولوی ہے جی، آپ کریں، آپ کی داڑھی آپ کریں۔ میں تو پینٹ شرٹ پہنتا ہوں، میں تو جی گلی میں رہتا ہوں جی، میں تو مسجد میں نہیں جاتا، میں دین کا کام کیسے کروں؟ میں دین کا کام نہیں کرتا۔ لعنت ہے آپ کی ایسی سوچ پر۔ آپ پھر کس نام کے مسلمان؟ آپ کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کلمہ کا جو کلمے کا اصول ہے وہ بھی نہیں پتا آپ کو۔ آپ جی کس شہر میں رہے ہیں؟ آپ کو مسجد کے کام کے لیے دو وقت ٹائم نہیں ہے، آپ کو مدرسے کے لیے دو وقت ٹائم نہیں ہے۔ میرا اجازت ہے 2 سے 4 بس ختم۔ جی میں تو مسجد کے قریب نہیں رہتا، میرا گھر تو تھوڑا دور ہے، 4 گھر کے فاصلے میں ہے، تو کیا آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ مسجد کی کوئی ذمہ داری لے لیں؟ اللہ کے گھر میں کتے دوڑ رہے ہیں، اس کے عمارات بوسیدہ ہو رہے ہیں، اس کی دریا گندی پڑی ہے، ہم آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے مسجد کی دریا بھی کوئی دھوئی جاتی ہے، مسجد کی صفائی بھی کچھ ہوتی ہے۔ جی محفل ہو رہی ہے، امام صاحب کو پیسے دے رہے ہیں، جی خادم صاحب کی خدمت کرنی، کون کرے گا؟ کمیٹی کرے گا۔ فلاں کام ہے مسجد کا، کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو مسجد پہ رہتا۔ چوٹ کرنے کے لیے صرف بس کہنا نہیں چاہیے، صرف چوٹ کرنے کے لیے بس۔ جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے، جب ہم تھوڑی تھوڑی قربانیاں نہیں دے سکتے، تو آج کے بعد اپنے آپ کو امام حسین کا غلام نہیں کہیے گا۔ اگر ہم مسجد کی خدمت نہیں کر سکتے تو آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی مت کہیے گا۔ دل جلتا ہے تب یہ باتیں نکلتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے تو یہ باتیں نکلتی ہیں۔ کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ کیا اسلام تیرے پاس تھوڑا سا بھی وقت دین کے لیے نہیں ہے؟ تمہیں آرام چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں فیملی کے ساتھ گھومنا ہے، مسجد کی کوئی فکر نہیں، مدرسے کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے گھر کی کوئی فکر نہیں، اپنے علاقے کی بھی کوئی فکر نہیں۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو بدیسی ہے، ابھی تو باریکی میں آیا نہیں ہوں، میں نماز کی دعوت میں تو آیا نہیں ہوں ابھی، ورنہ ہر ایک پر لازم ہے وہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نمازوں کی دعوت دیں، جو پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھنے والوں کو دعوت
جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے والوں کو دعوت دے، جو عالم ہے وہ جاہل کو سکھائے. آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دے دی، یہ عام بات ہے. کیا قصہ کربلا، واقعہ کربلا صرف بتانے کی حد تک ہے، سنانے کی حد تک ہے، اور کچھ نہیں. ہم کو جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج نبی رات ہے، یوم عاشوراء کی رات ہے، چلو یار حلیم بناتے ہیں، ڈیگ پہ چڑھائیں گے حلیم، چڑھائیں گے ڈیگ پر حلیم. آپ کے گلی میں غریب مر رہا ہے، آپ حلیم چڑھا رہے ہو، حلیم پر حلیم چڑھا رہے ہو. آپ سے چندے کے 5 روپے 50 روپے مانگے جاتے ہیں، اس پر آپ چھچندر کی طرح سور کی طرح منہ بنا لیتے ہیں. معذرت چاہوں گا یہ میں ہر کسی کی بات ہے، لیکن آپ حلیم کا ڈیگ بڑے شان سے چڑھاتے ہیں. یہ کس نام کے حلیم کا ڈیگ ہے جی؟ امام حسین کے نام کا نہیں، یہ آپ کی خواہشات کا ہے. جی ہاں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ مانے نہیں مانے، آپ تنہائی میں جا کر کہیں گے جی کہہ تو صحیح رہا تھا، کہہ تو صحیح رہا تھا، میری خواہش جی امام پاک کے نام پر بریانی بنا کر تقسیم کریں گے. جی کیوں کر رہے ہیں؟ امام علی مقام سے محبت ہے آپ کو. آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے، آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ کی گلی میں 4 یتیم پل رہے ہیں، اس کے گھر کا بہت برا حال ہوا ہے، وہ سفید پوش ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی جو اماں ہے بیوہ ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی، وہ کیا کریں گے؟ آپ نے ان کی کون سی مدد کی؟ میں حلیم کے خلاف نہیں ہوں، ایسا نہ سمجھے مجھے کہیں یہ فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے. ہمارے ساتھ تو مسئلہ بھی یہی ہے، کوئی دین کی 2 بات کر دے تو کہتی یہ فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے. کوئی علی کا نام لیا تو وہ ہو گیا، کوئی عمر کا نام لیا تو وہ ہو گیا، کوئی زینب کا نام لیا تو وہ ہو گیا، کوئی فاطمہ کا نام لیا تو وہ ہو گیا. ہم ابھی تک ان چکروں سے باہر آئے نہیں سکتے. خدا را میدان کربلا سے پیغام کربلا لے. امام علی مقام نے اپنے کنبے کے ساتھ آ کر اپنی گردنوں کو کٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، صرف دین کی خاطر، اس دین کو بچانے کی خاطر امام علی مقام نے اپنے جان کی بھی بازی لگا دی. وہ دین آج بے سر و سامانی کا عالم میں. مسلمان ہیں، علاقے میں بہت مسلمان ہیں، نماز کہاں پڑھتے؟ محفل فرض واجب نہیں ہے، لیکن بتائیں نا اس وقت محفل میں کون آ رہا ہے، کون بیٹھا ہے؟ ہم آپ ہی بیٹھے. بقیہ کہاں ہے؟ بقیہ کہاں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات. نماز پڑھ رہے ہوں گے گھر کو، اچھی بات، حسن ذہن رکھیں گے. لیکن دعوت تو سب کو ہے. میدان کربلا سے دعوت سب کو دے رہا ہوں. میں شروع سے اول سے کسی رسم و رواج کا پابند تو ہوں، شروع سے آخر تک اب تک کسی رسم و رواج کا پابند ہوں، لیکن بیان رسمی کرنے کا بالکل بھی پابند نہیں. ابھی یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، میں وہاں پر بھی بیان کر کے آیا ہوں، کیا وہی بیان کر رہا ہوں یہاں پر؟ پوچھیں کیا حرف بحرف وہی رٹ رٹ کر تقریر کر رہا ہوں میں؟ نہیں، جو ہے وہ بتا رہا ہوں. میدان کربلا سے پیغام کربلا لے. ہر چیز میں لطف اور مزہ نہیں لے. بیان میں مزہ آنا چاہیے جی، کھانے میں مزہ آنا چاہیے، لنگر کا کھانا ہے مزہ آنا چاہیے جی، شادی کا کھانا ہے مزہ آنا چاہیے جی. ادھر تو امام علی مقام نے پیاسا رہ کر، بھوکا رہ کر، پیٹ کو خالی رکھ کر اپنی جانوں کو قربان کر. اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کلمہ زبان سے نکالنے پر آپ کو شہید کر دیا ابو جہل. اور نیزہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ناک کے نیچے نیزہ مارا تھا. آپ سب جانتے ہیں ناک کے نیچے کیا ہے؟ ایک خاتون ہے. اتنی شدت، اتنی تکلیف. حضرت عمار ابن یاسر کو، حضرت عمار کو اسلام کے نام لینے پر ستایا جاتا.
کو, حضرت طلحہ کو, حضرت صہیب بن سنان کو صرف اسلام کا نام لینے پر. ہم تو سنتے ہیں حضرت بلال تھا. میں آپ کو بتاؤں, حضرت بلال کی والدہ ام بلال, آپ کو بھی ستایا گیا, آپ کو بھی ستایا گیا. اتنی عظیم ماں نے عظیم عظیم قربانیاں دی ہیں. کیوں دیا؟ مزے کے لیے دیا. کیا مزہ تھا ان کو؟ مزہ تو تھا صرف شہادت کا مزہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ شہادت کا عظیم ہی لطف ہے, عظیم ہی مزہ ہے. شہید جب شہید ہوتا ہے تو خون بعد میں زمین میں گرتا ہے, جنت میں اپنا مقام پہلے دیکھ لیتا ہے. شہید ہونے میں الگ ہی لطف ہے, الگ ہی لطف ہے. شہید شہید ہوتا ہے, ادھر دشمن کا یلغار ہوتا ہے, ادھر مولا کا دیدار ہوتا ہے. الگ ہی لطف ہے شہید ہونے میں. یہ شہید ہوتے تھے اسلام کی خاطر, اور ہمارا حال انتہائی برا ہے. گھر جا کر ذرا ہم آپ سوچئے کہ یار میں دین کا کتنا کام کر رہا ہوں, 24 گھنٹے میں دین کا کتنا کام کر رہا ہوں, میری پوری زندگی میں دین کا کتنا کام ہے, اور جو کچھ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے, کیوں کیا ہے. کبھی بے لوث ہو کر محبت کرے اللہ سے, بے لوث ہو. نوکری چھوٹ جائے تو جی اللہ 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 اللہ, بیمار ہو جائے تو اللہ اللہ, پیر ٹوٹ جائے تو اللہ اللہ, آنکھوں کی بینائی چلے جائے تو اللہ اللہ, ماتھا پھٹ جائے تو اللہ اللہ, سر میں درد ہو تو اللہ اللہ, کھانسی ہے تو اللہ اللہ. ان سب تکالیف میں, ان سب مصیبتوں میں اللہ کو پکارنا جائز ہے, لیکن کبھی بے لوث بھی پکارے, رات کی تنہائی میں بھی پکارے. جب سورج غروب ہوتا ہے رب کریم اپنی شان پھیلائے, تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے باتیں کرتا ہے. کوئی توبہ کرنے والا ہے, کوئی رزق کا طالب, آ جائے. رب کریم مہربانیاں فرما کر بے لوث اللہ سے دعا کرے, اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے, میرا کوئی وقت دین کے لیے لگ جائے, میرا کوئی وقت مسجد کے لیے لگ جائے. بتائیں جی موضوع صاحب کیا کام کریں, میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیں. یہ بھی نہ کہے, جی لوگ کہتے ہیں میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا, وہ خدمت بتائے گا آپ کو. ایک پیاسا ہے, ایک بھوکا ہے, ایک بے کپڑا ہے, اس کو آپ کہیں گے جی پیاس لگے گی تو بتائیے, جی بھوک لگے گی تو بتائیے, جی آپ کو راشن چاہیے گا تو بتائیے. وہ بندہ آپ کے گھر آئے گا, جی نوک کرے گا, جی مجھے راشن چاہیے. اگر وہ ایسا ہوتا تو آپ کو یہ بولنے کی نوبت نہیں آتی, 4 دن پہلے ہی آپ کے گھر میں ڈیرا ڈالے رکھا ہوتا. وہ نہیں چاہتا کہ میری عزت نیلام ہو. تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. آپ دیکھیں کہ مسجد میں صفائی کس وقت ہوتی ہے, کبھی آ جائے دھوکے سے کرنا, آ جائے کبھی ہاتھ بٹا, جی آج مہینے کا چندہ ہو رہا ہے, جی میں بھی کروں, جی میں بھی خدمت. کوئی ایک ہی کرے گا, بس پوری زندگی ایک ہی کرتا رہے. ہم بھی آ جائیں, جی میری بھی کوئی خدمت ہو, جی شہزاد بھائی بتا دیں آپ, میں بھی انشاءاللہ مسجد کا چندہ کروں گا, آپ مجھے بتا دیں آپ کس وقت کرواتے ہیں, کس وقت کرتے ہیں, انشاءاللہ میں 2 گھنٹہ دینے کو تیار ہوں. یقین جانیے آپ یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ عظیم کام ہے, عظیم کام. ایک طرف آپ اس کھچڑے بنانے کو رکھیں, حلیم کے ڈیک کو رکھیں, اور ایک طرف آپ مسجد کی خدمت. یقین جانیے آپ کو لطف آئے, مزہ آئے, یار بہت اچھا کام ہو رہا ہے, یہ بہت اچھا کام, سکون اور راحت محسوس کریں. وہ لوگ بڑی شان والے تھے, امام علی مقام بڑی شان والے تھے. یہ ان سا کوئی ہو تو سامنے آئے, حسن جیسا ہو تو کوئی سامنے آئے, جنہوں نے 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ کے درمیان صلح کروا کر اپنے نانا کی حدیث کو سچا ثابت کر دیا. حسین جیسا کوئی ہو تو آئے جس نے اپنے نانا کی دین کی خاطر اپنے گھر کو لوٹا دیا. علی جیسا کوئی ہو تو آئے جس نے اپنے نبی کے دین کی خاطر کبھی خلافت کا مطالبہ بھی نہیں کیا, بے لوث دین کی خدمت کرتے ہیں. فاطمہ جیسی کوئی ہو تو آئے نا, یہ تو خاتون وہ خاتون ہے, عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں, وہ ایک وقت میں قرآن کو نہیں چھو سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی,
مخصوص ایام ہے، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، لیکن میری ماں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ مجتہدہ فقیہہ صالحہ ایسی ہے کہ کبھی ناپاکی کی حالت میں ہوئی نہیں، کیسی پاک ہے یہ، ان جیسا ہو تو کوئی سامنے آئے۔ امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے باپ بھی عالی ہیں سبحان اللہ، کتنے پاک لوگ ہیں، کیسے صاف لوگ ہیں، ان کے شان اور مرتبت کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو شاید وقت کی دامن میں ابھی گنجائش نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلاً بات کروں، بس میں اگر اتنا عرض کر دوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو یہ اولاد ہے حسنین کریمین، ان کی شان بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی علی تو وہ ہے انت عقی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، علی تو وہ ہے جن کے چہرے کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے، علی تو وہ ہے جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے سبحان اللہ۔ امام علی مقام اس کے نواسے ہیں جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاتقیاء ہے، جو سچوں کے سردار ہے، انبیاء کے سردار ہے، امام الانبیاء سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین تو وہ ہے جن کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، جن کے نانا امام الانبیاء ہے، جن کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ان پاکیزہ لوگوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمتوں کی نیند برسائے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں جو قربانیاں دی یقین جانیے، کیا خوب کہا ہے کسی نے امام علی مقام کو دعا دیتے ہوئے، اے میرے امام کیا تیری قربانی ہے میدان کربلا میں تو نے جس جگہ اپنا خون بہایا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس جگہ پر اپنی رحمتوں کی برسات برسائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانی دی اس قربانی کو آپ یاد کریں، سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن ہر سیلیبریٹ ناچ گا کر نہیں ہوتا، ڈھول پیٹ کر نہیں ہوتا، کچھ ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سادہ طریقے سے منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ عائشہ مسجد میں کل فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا الحمدللہ ہمارا سلسلہ ہے، فجر کے بعد سے قرآن خوانی، انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد نعت تلاوت بیان، اس کے بعد پھر سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ انشاءاللہ نماز بھی سکھائیں گے اس میں۔ امام علی مقام نے جس نماز کو بچانے کے لیے اپنی جان دی، انشاءاللہ کل ہم نماز بھی سکھائیں گے، مناجات افطار بھی ہوگی انشاءاللہ، کثیر افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ آئیں انشاءاللہ۔ وقت اس طرح گزار نہیں آ سکتے اپنے گھر میں عبادت کی، لیکن ان اوقات کو صرف اس لیے نہیں کہ بس نبی محرم میں ہم نے یہ کیا جی، ملیدہ بنایا جی، کھچڑا بنایا جی، گھر گھر بانٹا جی، اڑوس پڑوس میں دیا جی، ہو گیا، ڈیگ چڑھایا حلیم بنایا جی، ہو گیا، کھا لیا طبیعت۔ آپ نے اس درد کو محسوس کہاں کیا ہے، اس تکلیف کو محسوس آپ نے کہاں کی ہے؟ امام علی مقام کی اس تکلیف کو کہاں محسوس کیا آپ؟ حضرت علی اکبر کی اس تکلیف کو کہاں محسوس کیا؟ میں آپ کو آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ یزید کا دربار ہے، امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں، حضرت امام علی مقام کی ایک صاحبزادی ہے، اور حسن تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، کیا حسن ہے، اللہ نے نوازا ہے، لیکن یزید کے دربار میں ہے، ایسا ہوا کہ کچھ پردے کے معاملات ہوئے اور اس پاک باز خاتون کے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ یزید نے دیکھا، لوگ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یزید تو بیٹھا ہوا تھا۔ آپ پڑھیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پڑھیں امام مالک و امام حنبل کو، انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، صرف فقط امام اعظم نے سکوت اختیار کیا، وہ اپنی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں۔ یزید نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس کو، اس نے اپنے لیے کہا یا اپنے بیٹے کے لیے کہا،
کہ نکاح میں دینا. سیدہ زینب تڑپ اٹھی. اگر ہماری بات کریں, ہماری ماں بہن کے بارے میں کوئی ایسا کہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں بغیرت سے بغیرت بھائی بھی ہوا یا بغیرت باپ بھی ہوا تو وہ بھی اس مقام پر غیرت کرے گا, وہ بھی اس مقام پر غیرت کرے گا. اگرچہ نکاح کی بات کر رہا ہوں, اگرچہ نکاح کی بات کر رہا ہوں, بندہ غیرت میں آتا یار یہ کیا بات کر رہی ہے, یہ کیا بات کر رہی. سیدہ زینب نے ایک زوردار خطاب فرمایا. اللہ اکبر. وہ خطاب نہیں قہر الہی تھا, وہ خطاب نہیں جبار الہی کا مظہر تھا, وہ قہر الہی کا مظہر تھا. حضرت سیدہ زینب نے کہا تو کیوں سمجھتا ہے ہمیں, ہم میدان کربلا میں بے بس ہیں, ہم میدان کربلا میں بے بس ہیں, ہم پر پانی بند کر کے تو نے کیا ہماری بے بسی کو سمجھا ہے؟ ہم بے بس نہیں, ہم بے بس نہ کل تھے نہ آج ہے, تو آج ہمیں بے بس نہیں سمجھ. اگر تو نے جہاں بھی لمحے بھر کے لیے بھی اگر گندی سوچ اپنے ذہن میں لائی بھی تو سن, ہم صبر کر رہے ہیں, ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے, ہم سینہ نہیں پیٹتے. کیفیت میدان کربلا کی اگر آپ دیکھتے تو یقین جانیے جب سیدہ زینب شام کو بیٹھتی ہے نا تو کہیں امام علی مقام کی لاش ہے, کہیں حضرت علی اکبر کی لاش ہے. سیدہ زینب حضور سے فریاد کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آج آپ کی آل بے گور و کفن ہے. عرض کرتی ہے میرے بھائی میرے پاس کوئی کفن نہیں ہے, یہ جو چادر ہے یہ بس میں اپنی عزت میں یہ رکھی ہے, میرے پاس اگر کوئی چادر ہوتی تو میں تمہیں دے دیتی. میرے بھائی کہیں علی اکبر ہے, کہیں علی اصغر ہے, عجیب کیفیت ہے. اس کیفیت میں بھی حضرت سیدہ زینب کے سر سے چادر نہیں ہٹتے, آپ ہاتھ نہیں پیٹتی سینوں میں, آپ سینہ نہیں پیٹتی, آپ ماتم نہیں کرتی, آپ چیخ پکار نہیں کرتی. صبر کے ایسے مستقل پہاڑ بن گئی تھی آپ, صبر کی ایسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مرد کی بات کرے جو سیدہ زینب نے مردانی کی دکھائی ہے, عورت ہو کر آپ نے خوب مردانی دکھائی. کہا ہمیں بے بس مت سمجھ, ہم بے بس نہیں ہیں, ہم صرف صبر کر رہے ہیں, رضا الہی پر ہم کاربند ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ قافلے میں جا رہے تھے, اللہ نے ان کو مقام رضا پر فائز کیا تھا. مقام رضا پر, یہ اولیوں کا ایک خاص مقام ہے مقام رضا, یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. قافلے میں کچھ لوٹنے والے آئے تو آپ کی جو بھتیجی تھی اس کو لوٹا, زیور چھینے, واپس جانے لگا تو دیکھا کہ بچی کے کان میں بالی ہے. اس نے کھولنا چاہا تو دوسرے نے کہا کھولتا کیا ہے, ٹائم نہیں ہے, کھینچ لے. اس بدبخت نے اس بچی کے کان سے بالی کھینچی, یوں جب بالی کھینچی نا خون کا فوارہ لگا. تو وہ جو مقام رضا پر فائز تھے انہوں نے میان سے تلوار نکالی, کسی کا گردن نہیں اڑایا, کسی پر تلوار نہیں چلائی, بس فضا میں جو گھما دیا, غصے میں فضا میں گھما دیا. یہ فضا میں گھمانا تھا, سارے دشمنوں پر اللہ تعالی نے آگ برسائی, سب کے سب مرے. امام علی مقام نہ صرف مقام رضا پر فائز تھے بلکہ آپ کے ساتھ حضرت علی اکبر بھی مقام رضا پر فائز تھے, حضرت قاسم بھی مقام رضا پر فائز تھے, آپ کے ساتھ سیدہ زینب بھی مقام رضا پر فائز تھی. آپ کے صبر کا پیمانہ ٹوٹا نہیں. سیدہ زینب فرماتی ہے ہمیں بے بس مت سمجھ, تو کیا سمجھتا ہے ہم بے بس ہیں, ہم پر پانی بن کر کے تو ہماری بے بسی کو دیکھ رہا ہے, ہم بے بس نہیں ہیں. یزید تیرے دربار میں اگر میں خدا کی قسم کھا کر ہاتھ اٹھا دوں تو اللہ تجھے نصف و نابود بھی کر دے. کیا جملہ تھا, قہر الہی برسا. یزید تھر تھر کانپنے لگا اور نعمان بن بشیر کو کہتا ہے جلدی کرو, جلدی کرو, ان کو لے کر یہاں سے جاؤ, جلدی کرو. تو یہ لوگ تو بڑے
عالی گھرانے والے لوگ تھے، ان کے پاس اللہ نے بڑی اتھارٹی اور اختیارات دیا تھا۔ امام علی مقام کے پاس آ کر جب آپ نے آگ جلائی نا، جنگ کی تدبیر کی خاطر آگ جلائی پیچھے سے تاکہ مستورات جو تھی خواتین ان کی حفاظت ہو سکے، آگ جلائی، ادھر سے عمر بن سعد کہتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور شخص کہتا ہے کہ ہاں جلاؤ، آگ جلاؤ، خوشی سے جلاؤ، ابھی دنیا کی آگ جلاؤ، تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اس نے یہ کہا، حضرت امام علی مقام نے چہرہ پلٹا اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض پیش، اے اللہ تو جانتا ہے ہمارا مقام کیا ہے، ہم تو جنت کے سرداروں میں سے ہیں، ہمارے در سے تو جنت کی ٹکٹ بٹتی ہے، ہم تو تیرے محبوب کے خاص لوگوں میں سے ہیں، اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے، بس ابھی صرف یہ گفتگو کی ہے۔ وہ بدبخت اس کے گھوڑوں کو کیا ہوا، وہ اس کا گھوڑا ہلتے ہوئے دوڑتے ہوئے الگ ہی سمت جل کی پلٹی، وہ خود بخود آگ میں آ کر گر کے جلتے رہتے۔ امام نے تو ابھی کچھ دکھایا نہیں، صبر کے پہاڑ ہیں، یہ چاہتے تو بہت کچھ کر لیتے، صرف صبر اور استقامت کے ساتھ رہ کر ہمیں پیغام دیا کہ سنو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، جب تم پریشان ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ، جب بے قرار ہو تو قرآن کی طرف آ جاؤ، جب تم پریشان ہو جاؤ، ٹوٹ جاؤ، ساروں نے توڑ دیا ہو، چور ہو جاؤ، گھر کی پریشانی، باہر کی پریشانی، کمپنی کی پریشانی، جب سب توڑ دیں تو جوڑنے والے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھاؤ۔ رب کریم تمہارے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اگر اس وقت پریشانی دور نہ بھی ہوئی، رب کریم تسکین پہلے عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو میدان کربلا سے پیغام کربلا جو ملتا ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔